آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں کونین حیدر۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ بھارت اور چین نے براہ راست پروازیں بحال کرنے، سرحد کے راستے تجارت پھر شروع کرنے اور امن برقرار رکھنے کے لیے مؤثر سرحدی بندوبست میں پیش رفت کے لیے ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم اور تعمیری تعلقات علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی میں اہم رول ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 26ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن آج نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ مہاراشٹر میں بارش سے وابستہ واقعات میں گزشتہ 4 دن میں کم از کم 21 افراد کی موت ہوئی ہے۔ موسمیات محکمے نے گجرات، گوا اور مہاراشٹر کے بعض حصوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور رشمیکا سہگل نے قزاقستان میں 21ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور چین نے براہ راست پروازیں جلد سے جلد پھر شروع کرنے اور فضائی خدمات سے متعلق نظر ثانی شدہ سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان باہمی بات چیت کے دوران یہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ طرفین نے دو طرفہ علاقائی اور مشترکہ مفاد کے عالمی امور پر میٹنگ کے دوران مثبت تعمیری اور دور رس نتائج کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ فریقین نے سرکاری سطح پر مختلف دو طرفہ مذاکرات کے طریقہ کار اور تبادلے کے امکانات تلاش کرنے اور ان کی بحالی پر اتفاق کیا ہے۔ ان میں بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے کی غرض سے مؤثر سرحدی بندوبست کے لیے ایک ورکنگ گروپ کا قیام شامل ہے۔ معاہدے کے حصے کے طور پر عوام کے مابین تبادلے سے متعلق بھارت چین اعلیٰ سطحی میکانزم کی تیسری میٹنگ اگلے سال بھارت میں ہوگی۔ دونوں فریقوں نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں حد بندی کے لیے جلد نتائج حاصل کرنے کے امکانات تلاش کرنے کے لیے ایک ماہر گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے سرحد پار ندیوں سے متعلق تعاون اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور سرحد پار ندیوں سے متعلق بھارت چین ماہر سطح کے میکانزم کے رول کو مکمل طور پر بروئے کار لانے پر رضامندی ظاہر کی اور متعلقہ مفاہمتی قراردادوں کی تجدید کاری پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ بھارت اور چین نے اپنے یہاں سیاحوں، کاروباریوں، میڈیا اور دیگر لوگوں کے لیے ویزے سے متعلق سہولت فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ فریقین نے اگلے سال شروع ہونے والی کیلاش پروت اور چین کے خود مختار علاقے تبت میں واقع مانسروور یاترا کو جاری رکھنے اور اسے مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین نے انسانی بنیاد پر ہنگامی حالات کے دوران پانی سے متعلق معلومات فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ 3 نامزد تجارتی راستوں لیپو لیک پاس، شپکیپ لا پاس اور ناتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع ہوگی۔ وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ دونوں فریقوں نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے تاکہ بھارت چین دو طرفہ تعلقات کو مجموعی طور پر فروغ دیا جا سکے۔ آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم اور تعمیری تعلقات علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ وزیر اعظم نے بھارت چین سرحد پر امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا اور سرحدی سوال کے منصفانہ، معقول اور باہمی طور پر قابل قبول حل کے تئیں بھارت کے عہد کو دہرایا۔ جناب مودی نے کل نئی دلی میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ چین کے وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم کو چین کے صدر شی جن پنگ کی طرف سے دعوت نامہ اور ایک پیغام بھی سپرد کیا۔ یہ سربراہ کانفرنس تیانجن میں ہونے والی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 26ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر بھارت روس کاروباری فورم کی میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے۔ وہ روس کے 3 دن کے سرکاری دورے پر کل شام ماسکو پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی ملاقات کریں گے اور باہمی ایجنڈے کا جائزہ لیں گے اور علاقائی اور عالمی امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ کے اس دورے کا مقصد طویل عرصے سے قائم وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے بھارت روس خصوصی اور مراعات والے کلیدی تعلقات اور ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ جناب جے شنکر کے اس دورے سے قبل قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی حال ہی میں ماسکو گئے تھے، جہاں انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن، اول نائب وزیر اعظم مانتوروف اور سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شویگو کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تھا۔ سرکار نے 1507 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے راجستھان کے کوٹا بوندی میں گرین فیلڈ ہوائی اڈے کی منظوری دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے مرکزی کابینہ کے فیصلوں کا اعلان کیا۔ گرین فیلڈ ایئرپورٹ نیا ایئرپورٹ بنے گا، کوٹا بوندی ایئرپورٹ۔ قریب 20,000 اسکوائر میٹر کی ٹرمینل بلڈنگ بنے گی، 3,200 میٹر کا رن وے بنے گا، 1,000 ایکڑ زمین راجستھان سرکار اس کے لیے فری آف کاسٹ دے رہی ہے اور قریب 1,507 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ اس میں آئے گا۔ کیپیسٹی اس کی ہوگی 2 ملین پیسنجرز پر اینم۔ کابینہ نے 8,307 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے اوڈیشہ میں 6 لین والے راجدھانی خطہ رنگ روڈ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اوڈیشہ اور راجستھان سے متعلق کابینہ کے فیصلوں کے تناظر میں ان دونوں ریاستوں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے قومی جمہوری اتحاد NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ اس موقع پر NDA کے سبھی لیڈر موجود رہیں گے۔ نئی دلی میں NDA کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر کے عہدے کے لیے NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن کا تعارف کرایا اور ان کی عزت افزائی کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کے ارکان سمیت سبھی ارکان پارلیمنٹ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اتفاق رائے سے ان کا انتخاب کریں۔ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री CP राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। ادھر اپوزیشن کے INDIA بلاک نے نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج B سدرشن ریڈی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کا چناؤ اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو ہونا ہے اور کل نامزدگی پرچے داخل کرنے کا آخری دن ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال جمعے کو کی جائے گی، جبکہ اس مہینے کی 25 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ یہ چناؤ جگدیپ دھنکڑ کے استعفے کی وجہ سے کرایا جا رہا ہے، جنہوں نے خرابی صحت کی وجوہات سے پچھلے مہینے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 22 تاریخ کو بہار کے گیا ضلع میں اونتا سمریا پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ اس پروجیکٹ میں دریائے گنگا پر تقریباً 2 کلومیٹر طویل پل بھی شامل ہے، جس سے پٹنہ ضلع میں موکاما اور بیگوسرائے کے درمیان سیدھا سڑک رابطہ فراہم ہو سکے گا۔ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی کے ممبر انل چودھری نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ پل 2 لین والے پرانے ریل روڈ برج راجندر سیتو کے متوازی تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے پل سے شمالی اور جنوبی بہار کے خطوں کے درمیان ٹرکوں وغیرہ کے لیے سفر کرنے کی دوری 100 کلومیٹر تک کم ہو جائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر میں بارش اور سیلاب سے وابستہ واقعات میں گزشتہ 4 دن میں کم از کم 21 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ممبئی، تھانے، پال گھر، کونکن اور مہاراشٹر کے دیگر حصوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اکیلے ناندیڑ ضلع میں ہی 8 افراد کی موت ہوئی ہے، جو سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق ممبئی میں تقریباً 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کی وجہ سے شہر میں روزمرہ کی زندگی میں خلل پڑ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے آج ودربھ خطے کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ سلامتی کی وجوہات سے پونے اور ممبئی کے درمیان سبھی ریل گاڑیاں
مزید احکامات جاری ہونے تک روک دی گئی ہیں۔ ادھر تھانے اور رائے گڑھ ضلعوں میں آج اسکولوں اور کالجوں کے لیے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میٹھی ندی کے خطرے کے نشان سے اوپر چلے جانے کے بعد تقریباً 350 افراد کو بچا کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ادھر مودک ساگر ڈیم سرے دست 98% تک بھر چکا ہے اور حکام نے وارننگ دی ہے کہ شدید بارش ہونے سے آج اس کا پانی کناروں سے باہر بہہ سکتا ہے۔ ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لگاتار تیز بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی پھر سے درم برم ہو کر رہ گئی ہے۔ کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے ریل اور سڑک ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ ہوائی جہازوں کی خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کل شام مضافاتی ٹرین خدمات میں کچھ گھنٹوں کے لیے رکاوٹ پڑی، لیکن بعد میں حالات بہتر ہونے کے بعد یہ بحال ہو گئی۔ مونوریل خدمات پر بھی اثر پڑا ہے۔ تیز بارش کے بعد ان خدمات میں رکاوٹ پڑنے کے تناظر میں 2 ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں بچاؤ کارروائی کرنا پڑی۔ میٹھی دریا کے نزدیک رہنے والے تقریباً 500 افراد کو بچا کر احتیاطی اقدام کے طور پر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ادھر برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC نے اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں بھی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، گوا اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران جموں کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں بھی تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے دلی قومی راجدھانی خطے میں کل تک ہلکی سے لے کر بہت ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ پاکستان میں آج صبح سویرے 3.7 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوات، چترال اور ایبٹ آباد میں محسوس کیے گئے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے زلزلے سے متعلق نیٹ ورک کے مطابق اس زلزلے کا مرکز افغانستان کے ہندوکش علاقے میں 190 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ قزاقستان کے شہر شمکینت میں جاری 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں رشمیکا سہگل نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ مقابلے کے دوسرے دن یہ بھارت کا تیسرا انفرادی سونے کا تمغہ ہے۔ رشمیکا نے کل جونیئر خواتین کا ایئر پسٹل خطاب جیتا تھا۔ اس سے پہلے دن میں منو بھاکر نے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل فائنل میں ایک اور انفرادی تمغہ جیتا اور تیسرے مقام پر رہیں۔ بلغاریہ کے شہر سوموکوو میں جاری 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کے سمت ملک کو 57 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ ملا۔ وہ روس کے پہلوان سے 8-5 سے ہار گئے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے بھارت دورے سے متعلق خبروں کو اپنے پہلے صفحے کی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، ہند چین تعلقات میں اہم پیش رفت، کئی پابندیاں ختم۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے، بی سدرشن ریڈی نائب صدر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار۔ اس خبر کو دیگر اردو اخبارات نے بھی اپنے صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے خلاباد شبھانشو شکلا کی ملاقات سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے روس کے 3 روزہ دورے سے متعلق خبر کو بھی اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور چین نے براہ راست پروازیں بحال کرنے، سرحد کے راستے تجارت پھر شروع کرنے اور امن برقرار رکھنے کے لیے مؤثر سرحدی بندوبست میں پیش رفت کے لیے ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم اور تعمیری تعلقات علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی میں اہم رول ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 26ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن آج نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ اور رشمیکا سہگل نے قزاقستان میں 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔